بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 13 رمضان المبارک ہے اور ہم اس دینی پروگرام کے اندر شامل ہیں جو کہ درس تفسیر قرآن کے ٹائٹل کے تحت یومیہ اس وقت منعقد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب مقدس کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانی کتابوں کے نزول کا تذکرہ کیا اور ان پر ایمان لانے کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا، اور آج کا موضوع بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آج کا درس ہمارا آیت نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب۔ کس طرح؟ جس طرح کہ پہلی کتابوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ جیسا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی ہے۔ اور کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی جس طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے۔ یہ کتاب مقدس جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ کتاب آپ کا معجزہ خالدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کو نازل کر کے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے، کیونکہ نبی مکرم پیغمبر رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور ہر دنیا کے پہ بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر حدیث پاک بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، اور اس کتاب کے نزول کے حوالے سے قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک نزلہ اور ایک انزلہ۔ نزلہ کا معنی یہ ہے کہ تدریجاً نازل ہونا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر آپ پر نازل کیا۔ اور انزلہ کا معنی ہے اس کو جملتاً واحدہ نازل کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت
آسمان دنیا پہ نازل کیا ایک ہی رات میں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو یہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، جس میں واضح طور پر اس کتاب کے مخاطبین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اس وقت جو لوگ تھے، ان کو پیغام ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ اور اس کے نزول کا طریقہ کار بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ نزل بہی الروح الامین، اس کتاب کو روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب کو انہوں نے نازل کیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حروف و اصوات سمیت یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنا کلام سب سے افضل فرشتے سید الملائکہ جبریل امین کے ذریعے سب سے افضل نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو یہ کتاب، اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا، یہ کتاب، اس پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ کل کے درس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایمان بالکتب یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ایمان لانے کے حوالے سے اس کتاب پر لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی جن کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ یہود و نصارہ کے وہ علماء ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی تورات یا انجیل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، پھر وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، اور قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں میں ایک معروف نام حضرت عبداللہ ابن سلام کا ہے، اور عیسائی دین جنہوں نے سیکھا وہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ تو وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ یہاں سارے اہل کتاب ان کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، کیونکہ اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، بلکہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا اور نہ صحیح معنوں میں اپنی کتاب پر ایمان لائے، تورات پر یا انجیل پر، بلکہ انہوں نے تورات کو بدل دیا اپنے مقاصد کی خاطر، انجیل والوں نے انجیل کو بدل دیا، تو وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر اپنی کتاب کو پڑھا۔ کیوں؟ کہ اس سے پہلی کتابوں کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو اس نبی امی پر ایمان لاتے ہیں یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ذکر خیر وہ پاتے ہیں تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ تورات کے اندر بھی آپ کا ذکر موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی آپ کا ذکر موجود ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے بھی بعض اوصاف اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کے اندر بیان کیے، جیسا کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا علم رکھنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا میرا ذکر بھی تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ کس طرح موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا قرن کے نام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ امیر شدید، ایک بڑا حکمران جو بڑی مدبر حکمران ہوگا اور حکومت پر اس کی گرفت ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود، جیسا کہ اس کی مثال کے طور پر دو واقعات، ایک واقعہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ لمبا واقعہ ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ وہ جب گھر سے نکلے دین سیکھنے کے لیے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا دور تھا، تو مختلف اساتذہ کے پاس وہ جاتے رہے، عیسائی عالموں کے پاس، ایک کی وفات کے بعد دوسرے کے پاس، حتیٰ کہ ان کے جو آخری استاذ تھے انہوں نے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابھی تو میرے دل میں علم کی بڑی پیاس باقی ہے، تشنا علم ہوں، علم کی تشنگی باقی ہے، میں اور سیکھنا چاہتا تھا، اب آپ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس وقت دنیا میں کوئی عیسائیت کا صحیح عالم نظر نہیں آ رہا، لیکن حالات و قرائن بتا رہے ہیں کہ آخری نبی ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور ان کی کچھ علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ علامات وہی تھیں جو انہوں نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھی تھی۔ تو کہا آپ کوشش کر کے عرب کی سرزمین میں پہنچ جائیے، اس نبی کا ظہور عرب کی سرزمین میں ہوگا، ایک علامت۔ دوسری علامت یہ کہ وہ ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے جہاں پر بہت سارے کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ نبی ہدیہ یا تحفہ قبول کریں گے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور پانچویں علامت کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو یہ جو نشانیاں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے استاد نے بتائیں، تو یہ انہوں نے انجیل کے اندر پڑھی تھی، اور اسی وجہ سے جب وہ مدینہ طیبہ میں ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ ساری نشانیاں وہ پوری ہوئیں آپ کے اندر، تو وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح تورات کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، ایک یہودی غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ اکرام کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو اس کے والد نے یہ سمجھ کر کہ اس کا بیٹا اب زندگی کے آخری لمحات میں ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے اندر میرا ذکر موجود ہے؟ تو اس کے باپ نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، لیکن وہ بیٹا جو تھا سخت بیمار تھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہماری کتاب کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو آپ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ان کی بات مان لیجئے۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو گویا کہ تورات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انجیل اور تورات کا مطالعہ کیا، اس کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ سے مراد یہاں سے مراد تو
آتیناہم الکتاب سے مراد یہود و نصارہ کے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ومن ہؤلاء سے مراد عرب ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ معظمہ کے اندر موجود تھے۔ تو جو ان قریش مکہ میں سے اور باقی عرب میں سے جو ایمان لائے، اس سے مراد وہ ہیں۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، جنہوں نے ایمان لے آئے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایمان لائے، تو اس سے سارے کے سارے مراد ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کفر کو ایمان کے مقابلے میں استعمال کیا ہے۔ ایمان کا معنی تسلیم کر لینا اور کفر کا معنی انکار کرنا، لیکن یہاں جو لفظ استعمال کیا یجحد، تو یجحد کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یعنی اس کو کہتے ہیں جحود۔ یعنی کفر کی کئی قسمیں ہیں، جس طرح کفر ہے، کفر انکار ہے، کفر جحود ہے، کفر استکبار ہے اور کفر نفاق ہے۔ 4 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک تو انکار کر دینا کسی چیز کا، اس پہ غور ہی نہیں کرنا، سرے سے انکار کر دینا، اور دوسرا جاننا اور جاننے کے باوجود انکار کرنا، اور تیسرا تکبر کرتے ہوئے، یعنی بات کی سمجھ آ گئی لیکن کہ میں کیوں مانوں، تو اس طرح انکار کرنا۔ اور ایک کفر نفاق ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے انکار کرنا۔ تو یہاں یہ لوگ جو آپ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں الا الکافرون، مگر کافر لوگ۔ حقیقت میں جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، ایک دفعہ کچھ مشرک ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو ہمیں پتہ تو نہیں، ہم نے سنا تو نہیں ہے، ہمیں کم از کم کچھ سننا تو چاہیے، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو بتا سکیں کہ ہم اس وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ رات کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف جاتے، طواف کرتے اور وہاں نماز ادا کرتے اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اندھیری رات ہوگی، کسی کو کیا پتہ چلے گا، ہم چھپ کر سنتے ہیں کہ آپ کیا تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک ابو جہل بھی تھا، اخنس ابن شریک بھی تھا، اور ایک اور آدمی تھا، بعض نے کہا کہ وہ حکیم ابن حزام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تھے۔ تو انہوں نے جب سنا تو واپسی پہ جب آئے تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، حالانکہ سب ایک دوسرے سے چھپ کر گئے تھے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جو گفتگو کی کہ آپ کدھر اور آپ کدھر، تو سب نے اپنا مقصد بتایا، تو کہا کہ بھئی کل کے لیے وعدہ کرو کہ کل کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن رات کو جب لیٹے وہ وقت آیا تو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک نے کہا کہ دوسرا نہیں آیا ہوگا میں چلتا ہوں، دوسرے نے کہا وہ نہیں آیا ہوگا میں چلتا ہوں، پھر تینوں اکٹھے ہو گئے۔ تیسرے دن جب اس طرح ہوا تو انہوں نے کہا بھی دیکھیے زیادہ دیر تک یہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی اور ہماری قوم کا ہم پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو دن ہوا تو ایک ان میں سے مشرکین میں سے ابو جہل کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ نے بھی بڑے بڑے ملکوں کے سفر کیے، میں نے بھی، اور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں، تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کلام نہ کسی شاعر کا ہے نہ جادوگر کا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا بات تو ایسی ہے، دل تو میرا بھی مانتا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا خیال ہے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں؟ کہا نہیں مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے شریکے اور برادری کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے بنو ہاشم نے حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا تو ہم نے بھی کر دیا مقابلے میں،
انہوں نے حاجیوں کی رہائش کا انتظام کیا تو ہم نے بھی کر دیا. اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں سے نبی پیدا ہو گیا، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ چونکہ نبی بنو ہاشم سے آیا ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تو گویا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی بھی، مشرکین مکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھ کر پہچانتے تھے، جس طرح ہر شخص اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری آیات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اس شبے کا بھی رد کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بہت بڑی دلیل ذکر کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، آپ کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اس کو لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. یعنی نہ تو آپ کسی کتاب کا مطالعہ کیا آپ نے اور نہ آپ کچھ لکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ امی ہیں، اور امی کا معنی کہ جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. آپ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کی شاگردی میں آپ کو نہیں ڈالا، خود اللہ رب العزت نے آپ کو علم سکھایا. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ میرے علم میں اضافہ فرما، تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے اپنے استاد سے جو سیکھا وہی بیان کر رہے ہیں. ان کو چونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، یہ کتابیں پڑھتے رہتے، اسی میں سے لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم خود جانتے ہو کہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی الہی کا نزول ہوتا تو کتاب وحی رکھے ہوئے تھے، وحی کو لکھنے والے مقرر کیے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ ان لوگوں کے اندر رہے، یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں ایک عمر تک، یعنی نبوت کے وحی کے نزول سے پہلے 40 برس آپ نے ان میں بسر کیے، اور آپ نے اپنی پوری عمر ان کے سامنے پیش کی. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے آپ کے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے نہیں اور آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میری سیرت کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے ان کے اندر ایک وقت گزارا ہے، اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ کی قوم کا ہر فرد جانتا تھا کہ آپ امی ہیں، آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. یہ آپ کا وصف تھا اور یہ آپ کی خوبی تھی، اور یہی آپ کی خوبی کہ آپ امی ہیں، وہ امی نبی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں کہ جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات میں بھی پاتے ہیں اور انجیل میں بھی پاتے ہیں. تو فرمایا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آخر تک رہی. آپ نے قرآن پاک یا حدیث پاک کی کتابت کے لیے یا بادشاہوں کو جو خط لکھے یا معاہدے لکھنے کے لیے آپ نے کاتب مقرر کیے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا اس لیے ہم نے آپ کو امی بنایا تاکہ اذا لارتاب المبتلون، اگر ایسے نہ ہوتا تو یہ شک کرنے والے، یہ جو باطل لوگ ہیں، باطل والے ہیں، یہ آپ پر شک کرتے، کہ آپ چونکہ اچھی طرح لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، آپ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنی طرف سے یہ لکھ کر یہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی ہے. تو فرمایا یہ آپ کا ایک معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کا خصوصی طور پر یہ وصف ذکر کیا ہے، اور آپ کی نبوت کے صداقت میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح رہے کہ آپ نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی آپ لکھتے تھے، بلکہ آپ نے کاتب وحی مقرر کیے ہوئے تھے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کہ اس کے باوجود بھی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے، اور کتنی یہ آخر تک
اس کی دلیل کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا گیا اور اس معاہدے کے اندر یہ لکھا گیا ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً انکار کیا، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں، اس لیے ہم اس معاہدے کے اندر صرف لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو معاہدہ لکھ رہے تھے کہ بھئی رسول اللہ کا لفظ مٹا دیجیے، انہوں نے کہا جی میرا تو دل نہیں چاہتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فارنی ہے، مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے وہ لکھا ہوا۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا دیا۔ تو یہ اور آپ نے خود فرمایا انا امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم امی امت ہیں، ہم لکھتے نہیں اور شمار نہیں کرتے، بلکہ ایک مہینہ جو ہے شہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، ایک مہینہ یا 30 دن کا ہوتا ہے اور چوتھی مرتبہ آپ نے کنگلی بند کر کے فرمایا یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو باطل والے ہیں، آپ کے مخالف لوگ ہیں، یہ کہہ سکتے تھے، ہم نے ان کی اس بات کو ختم کر دیا اور اس اعتراض کو بھی رد کر دیا، بلکہ یہ کتاب مقدس جو ہے بل ہوا، یعنی یہ کتاب بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ کتاب وہ واضح نشانیاں ہیں، آیات بینات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں کہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ اس امت پر خاص احسان فرمایا اور فضل و کرم فرمایا کہ یہ کتاب، اس کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا اہل علم کے سینوں میں، یعنی جو کہ اس کتاب کو سیکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہر طرح سے محفوظ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ما من الانبیاء من نبی الا وقد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ بشر، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے جس پر لوگ ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے مجھے جو چیز دی ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا ہے وہ ہے وحیًا اوحى اللہ الیہ، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ تو گویا کہ ہر نبی کا معجزہ جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا وہ اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے جو اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے معجزہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ وحی عطا کی ہے، مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلت علیک کتابا، میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، لا یغسلہ الماء، جس کا لکھا ہوا پانی اس کو مٹا نہیں سکتا، وتقرأہ نائما ویقظان، آپ بیداری کی حالت میں بھی نیند کی حالت میں بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی سینے کے اندر محفوظ ہے، کتاب پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ یہ کتاب مقدس قرآن کریم وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ کتنے حفاظ کرام ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، اور یہ صرف اس وقت دنیا کے اندر آپ کو کوئی عیسائی موجود ہیں لیکن آپ کو کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر یہودی موجود ہیں لیکن ان کے اندر بڑے بڑے ان کے علماء بھی ہیں، لیکن کوئی تورات کا حافظ نہیں ملے گا۔ انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا، تورات کو یہودیوں نے بدل دیا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی جو کتابیں ہیں ان کے بھی اگر ماننے والے کوئی ہیں تو اس کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا جتنے قرآن پاک کے حافظ ملتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے، قرآن پاک کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اجمی بچہ جو عربی جانتا نہیں ہے، قرآن پاک کا معنی نہیں سمجھتا، لیکن وہ بھی حرف قرآن پاک جب یاد کرتا ہے اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، تو وہ بھی بالکل زبر زیر کا فرق کیے بغیر
وہ قرآن پاک کو ازبر کیے ہوئے ہے اور اس کو یاد ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کتاب کو سیکھا، ان کے سینوں میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے۔ اور آپ اس کا مظہر عام طور پہ دیکھتے، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی صداقت کی ایک بہت بڑی یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت مبارکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عباسی خلفاء میں خلیفہ مامون، اس کا وہ دربار لگاتا تھا، تو وہاں جو لوگ عالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہ شامل ہوتے اور وہاں فقہی مسائل پر گفتگو ہوتی۔ تو ایک دفعہ اس کی مجلس میں ایک یہودی آیا یا عیسائی، غالباً غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا، لیکن بڑا پڑھا لکھا ہوا آدمی تھا، تو وہ بھی بحث میں خوب حصہ لے رہا تھا۔ تو خلیفہ نے اس کو روک لیا، مجلس کے اختتام کے بعد پوچھا، تو اس نے کہا کہ آپ کا کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا یار آپ جیسا عقلمند اور دانا آدمی، آپ کو تو اسلام قبول کر لینا چاہیے، اگر آپ اسلام قبول کریں تو ہم آپ سے بہت سارا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں لالچ میں آ کر، کسی عہدے کی لالچ میں آ کر، یا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ بندہ جب گھر گیا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا، ذرا چیک تو کریں کہ کون سا مذہب سچا ہے، عیسائی، یہودی یا مسلمان، اسلام سچا ہے۔ تو اس نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے سب سے پہلے تورات لی۔ وہ اچھا رائٹر تھا، اس کا خط اچھا تھا، اس نے تورات کے کچھ نسخے لکھ کر، تو کچھ تورات کی کتاب میں سے دیکھ کر لکھ کر، کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا، کچھ کتاب سے نقل کر دیا، جلدی جلدی اس نے 2-3 نسخے تیار کر کے تو وہ یہودیوں کے معبد کے باہر لے گیا بیچنے کے لیے، بڑی خوبصورت جلد بنا کر، تو ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی واپس نہیں کرنے آیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا، اگلے ٹرم میں اس نے انجیل کے کچھ نسخے لکھے، وہ بھی جو ان کی محرف شدہ ہے، اور اس میں جلدی جلدی لکھ گیا، کوئی لفظ رہ گیا، کوئی صحیح لکھا کوئی، تو اس کی بھی اس نے جلدیں بنا کر وہ عیسائیوں کے گرجے میں لے گیا، تو وہاں جا کر اس نے ان کو بیچا، وہ بھی لے گئے۔ اس نے کہا مسلمانوں کی کتاب لکھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ مسلمان بڑے محتاط ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر وہ نقل کیا، لیکن پھر بھی اس سے کوئی کہیں واو رہ گئی، کہیں زبر رہ گئی، کوئی اس طرح کا۔ تو جب وہ مسلمانوں کی مسجد کے باہر گیا وہ بیچنے کے لیے، تو اس کتاب جو بھی دیکھتا خوبصورت جلد ہے اور اندر سے پڑھتا تو اس کو نظر آتا کہ یہاں تو واو نہیں ہے، یہاں تو زبر نہیں ہے، تو وہ یا تو وہیں رکھ جاتا۔ جس کو پورا یاد نہیں تھا وہ اگر کوئی نسخے خرید کر گھر لے گئے تو گھر جا کے پڑھا تو اس میں غلطیاں نکلیں تو اس کو واپس کر گئے، بھئی نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اب یہ صحیح نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس بات پہ غور کیا کہ دیکھیے وہ پہلے 2 فریق نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ ان کی کتاب کو جیسے کسی نے چاہا بدل دیا ان کو، لیکن مسلمان تو یہ زبر زیر کی غلطی برداشت نہیں کرتے، تو لگتا ہے کہ ان کی کتاب برحق ہے، اس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا اسی بات پر۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے حفاظ ہیں، لاکھوں حفاظ کے سینے میں مسلمانوں کے اندر یہ کتاب محفوظ ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن کریم کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ آپ کبھی یہ تراویح میں، آج کل تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور قرآن پاک مکمل ختم کرنے کا پھر وہ موسم آئے، آپ نے کبھی تراویح میں نقل کیا کہ ایک استاد صاحب جو اپنا تراویح پڑھا رہا ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے پیچھے اس کا شاگرد کھڑا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سن رہا ہے، استاد سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کو آگے چلنے ہی نہیں دیتا، وہ پیچھے سے لقمہ دیتا ہے۔ زبر زیر کی غلطی ہو جائے یا واو چھوٹ جائے استاد سے تو وہ شاگرد اس کو چلنے ہی نہیں دیتا، حالانکہ اس کا استاد ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی صداقت کی
بہت بڑی دلیل ہے، اور کتنے لاکھوں سے زیادہ کی تعداد میں امت مسلمہ کے اندر حفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حدیث پاک کی بھی حفاظت کی ہے، اور حدیث پاک میں بھی جس طرح قرآن پاک کو حفاظ کرام نے یاد کرنے کی کوشش کی، اس طرح علماء نے ذخیرہ احادیث کو بھی یاد کرنے کی کوشش کی، اور بڑے بڑے جو محدثین گزرے ہیں ان کے اندر تو حافظ کہا ہی اس کو جاتا تھا جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں سند اور متن کے ساتھ، اسے حافظ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ آیات بینات ہیں، یہ واضح آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں ہماری آیات کا انکار کرتے الا الظالمون، مگر ظالم لوگ۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی خود حفاظت کی ہے۔ جو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، وہ اس کتاب کو زبانی یاد کر سکتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی جو آپ کے مخاطبین تھے، قریش مکہ تھے، تو جب ان کو کسی بات کا جواب نہ آتا دلائل کے سامنے، تو وہ اس طرح کے وہ اعتراض کرتے کہ ان پر کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا، جس طرح کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کو معجزات ملے۔ اور قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن پاک میں اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سوال بھی علمی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے قباء میں گئے، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے اور ابھی قباء میں آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے جا کر سوال کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ سوالات جو تھے وہ سوالات سارے کے سارے علمی تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اور جن کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ روح کیا چیز ہے، ہر چیز کی اصل کیا ہے، اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔ لیکن اس کے جواب میں، اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ نے جو سوالات جب بھی کیے تو کہا کہ آپ ہمیں آسمان پر چڑھ کے دکھائیے، ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آئیے، ہمیں آپ کے پاس ایک شاندار بنگلہ اور کو محل ہو رہنے کے لیے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا باغات ہوں، ان کو نیچے نہریں جاری ہوں، اس طرح کے آپ ہمیں یہ کام کر کے دکھائیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں بھی انہوں نے وہی اعتراض کیا کہ ان پر کیوں کوئی آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی نشانی سے مراد یہاں معجزہ ہے کہ معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، آیات اور نشانیاں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ معجزہ ظاہر کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کے ذریعے چاہتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرمایا قل، اور انہوں نے کہا کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی۔ تو آپ نے فرمایا ان کو کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، انما انا و انما انا، اور بے شک میں نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نشانیوں کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک یہ معجزہ نہیں ہے، یہ باقی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے ہم کو قرآن پاک جیسا معجزہ عطا کیا ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے جب انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی کتاب خود لکھ کے لے آؤ، تم بھی تو عرب ہو، اور یہ کتاب جو قرآن کریم ہے انہی حروف سے اللہ رب العزت نے اس کو ترتیب دیا ہے، جو حروف تہجی ہیں جن کے ذریعے آپ لکھتے اور پڑھتے ہیں۔
جس طرح کے حروف مقطعات ہیں صورتوں کے شروع میں، آپ ایسی کتاب بنا کر لے آئیے، تو ایسی کتاب نہیں لا سکے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا چلو کم از کم اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ دوسرا چیلنج اللہ رب العزت نے یہ کیا، اور تیسرا چیلنج یہ کیا چلو 10 صورتیں بھی چھوڑ دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی صورت خود ترتیب دے کر مرتب کر کے لے آئیے، اور وہ نہیں لا سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کر بھی نہیں سکے اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، کہ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو عام روٹین سے ہٹ کر کے مخلوق اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ جائے۔ تو وہ قرآن پاک کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی قرآن پاک جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا معجزہ مانگ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، باقی معجزات اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، اور یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ایسی کتاب بنا کر دے، جو کوئی اگر بنا سکتا ہے تو بنا کر لائے۔ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً بہت بڑی رحمت ہے، و ذکریٰ، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو رحمت بھی کہا، نصیحت بھی فرمایا، اور شفا بھی کہا، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے میرے پیارے نبی اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، یہ کتاب نصیحت بھی ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے اندر روحانی بیماریوں کی شفا بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے، وہدن، اور یہ کتاب باعث ہدایت ہے، ورحمہ، اور باعث رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب مقدس جیسی کتاب اور انعام دے دے، گفٹ دے دے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، وہ خیر مما یجمعون، یہ دنیا کی دولت سب دولتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والا سب لوگوں سے بہتر ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور قرآن پاک کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، بے شک وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس طرح آیت نمبر 52 پر آج کا ہمارا درس ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اس مجلس بابرکت مجلس میں شامل ہونے پر اللہ تعالی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہمیں ان انعامات سے نوازے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہماری بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے کہ جن کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بھی ہماری قسمت میں کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ رات کو انشاءاللہ درس ہوگا، اس کے اندر بھی آپ تشریف لائیں، 9 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے اندر بھی اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔